تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے الحمدللہ سبحانہ ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس پروگرام میں مرحبا کہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ابتدا میں ایک سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس میں الحمدللہ سبحانہ کبھی تو ہم آپ کو کوئی وظیفہ بتاتے ہیں، اور وظیفہ قرآن سے روحانی علاج الحمدللہ سبحانہ آپ کو بتایا کرتے ہیں۔ قرآن سے کوئی سورت، کوئی آیات، کوئی وظیفہ الحمدللہ سبحانہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور مختلف مسائل کے حل کے لیے، مختلف پریشانیوں سے نجات کے لیے الحمدللہ سبحانہ وہ وظائف ہوا کرتے ہیں۔ تو آئیے سیگمنٹ شامل کریں گے جس کا نام ہے قرآن سے روحانی علاج۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سبحانہ اس سیگمنٹ میں آج جو آپ کو وظیفہ بتانا ہے وہ بڑا ہی شاندار، بڑا کمال کا وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کی، اس روحانی علاج کی برکت یہ ہے کہ انشاءاللہ الکریم پورا سال آپ برائیوں سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ الکریم۔ یکم محرم الحرام کو آپ نے دو کام کرنے ہیں، دو روحانی علاج انشاءاللہ الکریم میں عرض کرنے لگا ہوں۔ ایک کی فضیلت تو یہ ہے کہ اگر وہ اس روحانی علاج پر عمل کر لیں گے نا یکم محرم الحرام کو، تو انشاءاللہ الکریم عمر بھر آپ کو اور آپ کے گھر میں سے کسی کو کوئی برائی نہ پہنچے، اور الحمدللہ سبحانہ اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ اور دوسرا ایک اور روحانی علاج آپ کو عرض کروں گا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ الحمدللہ سبحانہ آپ کا گھر ہر طرح کے موذی جانوروں سے، سانپ، بچھو، اس طرح کے بعد اوقات جو چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے گھروں کے اندر آ جاتے ہیں اور اذیت پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے بھی آپ کے گھر کی حفاظت رہے گی۔ تو یکم محرم الحرام کو ان دونوں روحانی علاج پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو یکم محرم الحرام کو آپ کوشش کر کے 130 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھ لیجئے گا۔ نہیں لکھ سکتے تو کسی سے لکھوا لیجئے گا۔ تو 130 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر یا لکھوا کر جو کوئی اپنے پاس رکھے، یا پلاسٹک کوٹنگ کروا کر اس کو چمڑے میں، ریگزین میں، کپڑے میں سلوا کر اس کو موم جامع کر کے اس کا تعویذ بنا کر یا تو گلے میں پہن لیں یا پھر اپنے پاس رکھ لیں، تو انشاءاللہ الکریم عمر بھر اس کو اور اس کے گھر میں سے کسی کو کوئی برائی نہ پہنچے۔ ایک تو اس روحانی علاج پر عمل کرنا ہے۔ دوسرا ایک اور روحانی علاج یہ بھی یکم محرم الحرام کو آپ نے کرنا ہے کہ جو کوئی یکم محرم الحرام کو یا اللہ، اس میں جلالت لفظ اللہ، یا اللہ 49 مرتبہ 49 ٹائمز یہ لکھ کر، اب اس کو پانی کی بوتل میں ڈال کر، اب اس کا جو پانی ہے نا، یہ پانی گھر کے تمام کونوں میں اگر چھڑک دیا جائے، انشاءاللہ الکریم اس گھر میں سانپ، بچھو اور دیگر موذی جانور نہیں آ سکیں گے۔ آپ کے گھر کی الحمدللہ سبحانہ حفاظت رہے گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ گھر میں بہت سارے چوہے آ جاتے ہیں، کھٹمل آ جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے ہو جاتے ہیں، مچھر بہت زیادہ آتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں، چیزیں خراب کرتے ہیں، اس طرح کے موذی جانور وغیرہ گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، گھر کی چیزوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو یکم محرم الحرام کو خاص ان دونوں روحانی علاج پر عمل کیجئے گا۔ دونوں ہی روحانی علاج کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ ایک روحانی علاج کی برکت سے عمر بھر آپ کو اور آپ کے گھر میں سے کسی کو کوئی برائی نہ پہنچے گی، اور دوسرے روحانی علاج کی برکت سے الحمدللہ سبحانہ آپ کے گھر کی الحمدللہ سبحانہ ہر طرح کے موذی جانوروں سے حفاظت رہے گی۔ اللہ پاک ماہ محرم الحرام کی ہم سب کو خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ کے کالز انشاءاللہ الکریم ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے۔ ماموں کا استخارہ کروانا ہے انکل۔ پہلے ان کے کام میں بہت برکت ہوتی تھی، اب جو روزی آتی ہے وہ سب سے پہلے خرچ ہو جاتی ہے۔ میرے ماموں کا نام محمد صدیق ہے اور ان کی والدہ کا نام ساجدہ بی بی ہے۔
صدیق نام بتایا اپنے ماموں کا، اور والدہ کا نام ساجدہ بیوی بتایا ان کی نام۔ چلیں استخارہ کر کے بتاتے ہیں ابھی آپ کو، اور پھر رزق میں برکت کے حوالے سے، آمدنی میں برکت کے حوالے سے انشاءاللہ الکریم کچھ روحانی علاج آپ کو بتائیں گے۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میرے نا والد کو بہت ان کی طبیعت خراب رہتی ہے، میدا ان کا خراب رہتا ہے تو بہت زیادہ طبیعت خراب رہتی ہے۔ والد صاحب کا معدہ خراب رہتا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ الکریم ابھی روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ میں روزی کرتا ہوں، روزی میں سنگی رہتی ہے، جو ہے نا گھر میں برکت میں ہوتی ہے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، ابھی انشاءاللہ الکریم روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ سر میرا نام برکت علی شہاد ہے، میری والدہ کا نام سگنا بی بی ہے، ٹھیک ہے نا۔ میری جو ہے نا کاروبار اسی طریقے سے چل رہا ہے، میری شادی بھی سے اسی طریقے سے نہیں چل رہی، ختم ہو جاتی ہے۔ کاروبار بھی ٹھیک نہیں اور شادی کے بھی مسائل آ رہے ہیں، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ اس حوالے سے ابھی پڑھنے کے لیے آپ کو کچھ وظائف انشاءاللہ الکریم بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ حبیب الرحمان نام ہے، والدہ کا نام سورہ بی بی، اور کمر میں درد رہتا ہے۔ حبیب الرحمان بھائی، کمر میں درد رہتا ہے، صحیح، ابھی وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ، صحیح ہے۔ چلیں ایک روحانی علاج انشاءاللہ الکریم میں عرض کروں گا، اور استخارے بھی آپ کے کیے جائیں گے، پس پردہ ہوں گے آپ کے استخارے، اور اس دوران انشاءاللہ الکریم استغفار کے فضائل و برکات کیا ہیں، پڑھنے والے کو کیا کیا فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں، کیا اس کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، کیا دنیاوی اور اخروی اسے کیا کیا برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ آئیے جب تک ہم استغفار کے فضائل سنتے ہیں، تاکہ اس دوران آپ کے استخارے بھی ہو جائیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ کریم استخاروں کے جوابات آپ کو بتائے جائیں گے۔ جی چلائیے گا۔ استغفار جہاں گناہوں کی معافی ہے نا، وہاں یہ بہت سارے مسائل کے حل کی کنجی بھی ہے۔ آپ اگر پرابلم میں ہیں، روزی کے مسائل ہیں، اولاد نہیں ہو رہی ہے، یا کوئی بھی پرابلم ہے، ایک واقعہ سنیے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی، بہت بڑے بزرگ ہیں، ایک شخص آیا آ کر کہتا حضور قحط کی پوزیشن آ گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی، دعا فرمائیں کہ وظیفہ عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو، وہ چلا گیا۔ اچھا ایک بزرگ بیٹھے تھے ان کے پاس، حضرت ربیع بن صبیح رحمۃ اللہ، وہ دیکھ رہے تھے۔ دوسرا بندہ آیا، کہتا حضور تنگ دستی ہے، کاروبار میں ڈاؤن ہے، رزق میں تنگی ہے، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ پھر تیسرا شخص آیا، کہتا حضور اولاد نہیں ہو رہی ہے، حصول اولاد کے لیے وظیفہ لینا ہے، فرمایا استغفار کرو۔ چوتھا بندہ آیا، وہ کہتا ہے کہ حضور میرے باغ میں، فصلوں میں پیداوار کی کمی ہے، فرمایا استغفار کرو۔ حضرت ربیع بن صبیح کہتے ہیں حضور پہلا بندہ الگ پرابلم لے کر آیا، دوسرا الگ، تیسرا الگ، چوتھا الگ، چاروں کو ایک ہی وظیفہ، استغفار استغفار۔ ہائے ہائے، بڑوں کی بڑی باتیں ہیں۔ قرآن میں بھی پڑھتا ہوں، قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں، مگر دیکھو اللہ والے کیسے پڑھتے ہیں۔ کیا خوبصورت جواب دیا آپ نے۔ آپ فرماتے ہیں سورہ نوح پارہ 29 آیت نمبر 10 سے 12 کی آپ نے تلاوت فرمائی۔ اب ذرا قرآن سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ سبحان اللہ، ذرا سنیے گا، اپنے رب سے معافی مانگو۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اب دے گا عطا، کیا فرمائے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، فرمایا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا، اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ باغات بھی بڑھ رہے ہیں، اولاد بھی عطا ہو رہی ہے، مال بھی بڑھ رہا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، کس چیز سے؟ استغفار سے۔ تو استغفار یہ آپ کے بہت سارے پرابلمز کا حل ہے، مسائل کا حل ہے، بس اپنی زبان استغفار سے تر رکھیں۔ اچھا پھر اس میں تھوڑی سی شرمندگی بھی ہو، ایسا نہیں کہ استغفار بھی ہو رہا ہے اور دماغ کہیں اور ہے، مسکرا بھی رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، اور استغفر اللہ، کسی سے معافی مانگتے ہوئے ہنستا ہے کیا بندہ؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ بہت سارے استغفار کے سیکھ ہیں، استغفر اللہ العظیم من کل ذنب عظیم، اے اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں، وہ رب جو بہت عظیم ہے، اپنے سارے بڑے گناہوں سے میں استغفار کرتا ہوں۔ الگ الگ سیغوں سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، ہو سکے تو کبھی گناہ یاد آئیں تو آنسو بھی بہ رہے ہوں، مگر یہ استغفار اللہ کو بڑا پسند ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ استغفار کے فضائل و برکات ناظرین ہم نے سنے، بڑا ہی برکت والا، اور یوں سمجھیے کہ ابھی ہم نے سنا نا کہ استغفار یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے اپنے گناہوں کی معافی چاہنا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ
کرنا، مغفرت چاہنا، گناہوں کی معافی چاہنا اور استغفار کرنا چاہیے. اور استغفار کی برکت سے الحمدللہ عز و جل رزق میں برکت رہتی ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا، ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا. تو استغفار کی یہ کثرت کرتے رہنا چاہیے. استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بھی استغفار ہے، یہ پڑھ لیا کریں روزانہ ایک تسبیح 100 مرتبہ. اچھا اسی طرح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھنا چاہیے، یہ مکمل استغفار پڑھ لیں. اچھا ایک ہے سید الاستغفار، وہ پڑھیں تو اس کی تو ماشاءاللہ اپنی ہی برکتیں، وہ تھوڑا طویل ہے، وہ ہو سکتا ہے سب کو یاد نہ ہو، تو سید الاستغفار بھی پڑھ لیا کریں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. تو یہ سید الاستغفار ہے. کبھی یہ شجرہ شریف میں الحمدللہ عز و جل لکھا ہوا ہے، تو یہ ضرور حاصل کیجئے گا، ضرور پڑھیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا اور روحانی علاج عرض کرنے کا. جوابات نوٹ کیجئے گا. سب سے پہلے ہمارے یہ ایک اسلامی بھائی تھے، مدنی منع تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اپنے ماموں جان کا استخارہ کروانا ہے کہ پہلے ان کے کام میں بہت زیادہ برکت تھی، اب آمدنی میں برکت نہیں ہے. تو دیکھیں استخارہ کیا گیا، کوئی ایسا روحانی مسئلہ، کوئی عملیات اثرات وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا، وقتی طور پر آزمائشیں ہیں. اب دیکھیں یہاں پر یہ غور کر لیا جائے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ہم ان اسباب میں پڑتے جا رہے ہوں کہ جس کی وجہ سے بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے. ان اسباب سے بھی بچنا ضروری ہوتا ہے نا. دیکھیں جس طرح ہم رزق میں برکت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں اور دعائیں کرواتے ہیں، سورتیں پڑھتے ہیں، تو ساتھ ساتھ رزق میں تنگ دستی کے جو اسباب ہیں ان اسباب سے بچنا بھی ضروری ہے نا. تو ان اسباب سے بھی بچنا یہ بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں. بہرحال آپ کے ماموں جان جو آپ نے نام بتایا تھا صدیق اور والدہ کا نام ساجدہ، تو ان کے ساتھ کوئی ایسا روحانی مسئلہ فی الوقت نہیں ہے، آزمائشوں کا اشارہ ہے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، رزق میں برکت رہے، آمدنی میں برکت رہے. تو اس کے لیے دیکھیں آپ ماموں جان کو یہ بتائیے گا کہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام یہ پڑھا کریں. الحمدللہ سمجھے اس کی برکت سے رزق میں خوشحالی آ جاتی ہے. ایک یہ وظیفہ ہوا، اور نماز فجر کے بعد تسبیح ملائکہ یہ پڑھا کریں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ 100 مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں. اس کی برکت سے الحمدللہ عز و جل رزق میں برکت، کشادگی اور رزق وسیع تر ہوتا چلا جائے گا، ہے نا. انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا، اس کی برکتیں رہیں گی. اچھا اس کے بعد ہمارے یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ والد صاحب کا معدہ بہت زیادہ خراب رہتا ہے. دیکھیں اس کی وجوہات بہت ساری ہیں کہ معدہ کیوں خراب ہوتا ہے. اب اس کا علاج کیا ہے؟ ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیے گا. روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں. 3 عدد سادی چینی کی پلیٹیں لیجئے گا اور نماز فجر کے بعد اس پر یہ آیت مبارکہ آپ لکھیں. سورۃ الکہف کی آیت مبارکہ ہے، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی. تینوں پلیٹوں پر لکھ لیں. ایک پلیٹ میں آپ صبح کے وقت پانی ڈال کر پئیں، اور ایک صبح، ایک دوپہر اور ایک شام کے وقت، تینوں اوقات میں پیے. یہ آیت مبارکہ کا، یہ سورۃ الکہف کی آیت مبارکہ کا اتنا حصہ ہی لکھنا ہے آپ نے صرف. لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ آپ لکھ لیں اور پانی ڈال کر پئیں. یہ معدے کے جتنے بھی جملہ امراض ہوتے ہیں نا، تو اس کے لیے الحمدللہ عز و جل یہ وظیفہ بہت زیادہ مفید ہے. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں کھانے پینے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. ایسی مرغن تیل والی غذائیں کہ جس سے معدہ ڈسٹرب ہو، ثقیل بھاری غذائیں کہ جو معدے پر بوجھ ڈالیں، اس سے بھی بچنا چاہیے. پانی کا استعمال آپ کثرت سے بھی کیا کریں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ رزق میں تنگی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں. آپ استغفار کی کثرت کیا کریں. استغفر اللہ استغفر اللہ. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا، ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا. تو غیبی طور پر راہیں کھلتی ہوئی چلی جائیں گی، غیبی طور پر اسباب بنتے ہوئے چلے جائیں گے. تو آپ نے کثرت کے ساتھ استغفار پڑھنا. یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا. تو اس کے لیے دیکھیں آپ
کاروباری جو بھی مسائل آتے ہیں نا، اس کی وجوہات پر غور کر لیا جائے کہ وجہ کیا ہے۔ بعض اوقات خود اپنی بھی غلطیاں ہوتی ہیں، خود بے احتیاطیاں ہوتی ہیں، کچھ بے اعتدالیاں بھی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ نقصان کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھا جائے۔ اب چند ایک چیزیں چلے میں عرض کرتا ہوں آپ کو، جیسے وقت کی پابندی نہ کرنا، وقت پر اپنی دکان نہ کھولنا اور جلدی دکان بند کر دینا۔ اچھا، جو کسٹمرز ہیں اور جو گاہک وغیرہ ہیں ان سے صحیح ڈیلنگ نہ کرنا، صحیح طرح سے بات نہ کرنا، اچھا اسی طرح غیر حاضری کے معاملات رہنا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے پھر نقصان ہوگا، حرج جاتا ہے، کافی آزمائش ہو جاتی ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھا جائے۔ وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں ایک اور آپ کو، تو اس کے لیے کاروبار اچھا چلے تو اس کے لیے آپ نے نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ یا باسطو یہ پڑھنا ہے، صحیح ہے، 10 مرتبہ یا باسطو پڑھ کر جو ہے نا ہاتھوں پر دم کر کے آپ چہرے پر پھیر لیں۔ اب دیکھیں الحمدللہ رزق میں کشادگی ہوتی چلی جائے گی۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے حبیب الرحمن نام بتایا تھا کہ کمر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، تکلیف رہتی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو دیکھیں فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ یہ پڑھ کر آپ ہاتھوں پہ دم کر کے کمر پر پھیر لیں اور یہ وظیفہ پڑھ لیا کریں۔ کمر کا درد، تکلیف، مہروں کے بعد اوقات مسائل ہو جاتے ہیں اور پٹھوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے، جسمانی کمزوری ہو جاتی ہے، تو یہ الحمدللہ سارے کے ساری آپ کی بیماریاں، تکلیفیں دور ہوتی چلی جائیں گی انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ کے میسیجز شامل کرنے کا۔ کافی سارے میسیجز بھی آپ کے آ چکے ہیں اور یہ نوٹ کیجئے گا، ترتیب وار انشاءاللہ الکریم میں آپ کے روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ اچھا، یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ علی شہزاد اتاری ہے، انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ جس کو پڑھنے سے ہم شیطان کے واروں اور وسوسوں سے بچ سکیں۔ تو دیکھیں اس کے لیے آپ نے نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص یہ پڑھنی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو کوئی نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیا کرے تو الحمدللہ سوجل شیطان کے شر سے بچا رہے گا، اور شیطان اگر اپنے لشکر سمیت کسی طرح بھی اس سے گناہ کروانا چاہیں تو وہ گناہ نہیں کروا سکے گا۔ تو نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص یہ پڑھ لیا کریں۔ اچھا، سورہ اخلاص یہ قل هو اللہ احد شریف ہے، مکمل سورت۔ اچھا، یہ ایک میسج آیا کہ جنید بھائی آج تیسری بار SMS کیا ہے، پلیز آج استخارہ کر کے بتا دیں کہ میرا بھائی گھر والوں سے بیزار ہو کر غلط راستوں پہ چل پڑا ہے اور سمیع اللہ نام ہے ان کا۔ تو دیکھیں اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر کوئی برے راستے پر چلا گیا ہو، برے راستے کی طرف بڑھ رہا ہو، بری صحبت میں پڑ گیا ہو یا برے دوستوں کی صحبت میں یا برے ماحول میں پڑ گیا ہو، تو اس کے لیے آپ یہ وظیفہ نوٹ کیجئے گا۔ 2 روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جب وہ شخص سو جائے نا، اب جیسے بھائی کے حوالے سے آپ نے کہا، تو بھائی جب سو جائیں تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر سورۃ البروج کی یہ 2 آیتیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ پڑھ لیا کریں۔ اتنی آواز کے ساتھ پڑھیں کہ بھائی کی آنکھ نہ کھلے۔ 21 دن کا 21 ڈیز تک آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے یہ جو نافرمانی کی عادت ہے یہ سب ختم ہو جائے گی۔ اچھا، اب ایک اور روحانی علاج نوٹ کیجئے گا۔ اب یہ بری عادتیں ختم کرنے کا ایک روحانی علاج میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اس کے لیے چاہیے ہوگا آپ کو ایک خالی پیالہ۔ اب پیالہ چاہے آپ مٹی کا لے لیں، پلاسٹک کا لے لیں، اسٹیل کا لے لیں، یا پھر آپ کانچ کا پیالہ لے لیں، چینی کا پیالہ لے لیں، کوئی سا بھی آپ پیالہ لیں۔ ایک پیالہ لے کر خالی پیالہ چاہیے ہوگا، اس میں پانی نہیں ڈالنا آپ نے۔ پہلے آپ وظیفہ پڑھیں گے۔ وظیفہ کیا پڑھیں گے؟ 90 مرتبہ یا حمیدو، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ 90 مرتبہ یا حمیدو یا حمیدو یا حمیدو۔ جب 90 مرتبہ پوری ہو جائے تو پڑھ کر خالی پیالے میں آپ دم کر دیں۔ خالی پیالے میں دم کرنا ہے۔ اب دم کر دیا آپ نے، اب اس خالی پیالے میں پانی ڈال کر اب آپ بھائی کو پلائیں۔ انشاءاللہ الکریم بری صحبت سے، برے ماحول سے اور بری جگہوں پر جانے سے اور فحش گئی کی عادت سے بھی الحمدللہ سوجل نجات حاصل ہو۔ تو یہ عمل ایسا ہے ناظرین کہ اللہ نہ کرے اگر کسی کی بری باتوں کی عادت نہ جاتی ہو، فحش گوئی کی عادت نہ جاتی ہو، برے کاموں کی عادت نہ چھوڑتی ہو، تو آپ اس کے مطابق یہ عمل کر لیں۔ اچھا، اس میں پانی ڈال کر آپ نے اس کو پلانا ہے۔ اب آپ بھلے اس کو دھونا بھی چاہیں تو دھو لیں۔ اچھا، اس میں اگر کوئی دوسرا بھی پانی پی لے تب بھی کوئی حرج نہیں۔
لیکن کوشش کریں کہ یہ اس شخص کو پانی پلائیں کہ جو بری صحبت میں، برے ماحول میں یہ پڑ گیا ہو۔ اس کے دونوں ہی روحانی علاج پر عمل کریں، انشاءاللہ الکریم بھائی نیک بن جائیں گے۔ یہ ایک اور میسیج ہے، آمنہ نام ہے، والدہ کا نام گلداز بی بی ہے، میرے پیٹ میں اکثر درد رہتا ہے اور کمزور بھی بہت ہو گئی ہیں، تو اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ بتائیے، کوئی علاج بتا دیجیے۔ لیکن جب بھی آپ پانی پیئے نا تو 7 مرتبہ 7 ٹائم 7 مرتبہ یا عظیم پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کریں۔ اچھا، اسی طرح ایک تعویذ بنانے کا طریقہ بھی میں عرض کرتا ہوں، پیٹ کے جملہ بیماریوں سے، جملہ امراض سے حفاظت کے لیے سورہ صافات کی یہ آیت مبارکہ، لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، یہ آپ ایک سادے سے کاغذ پر لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر آپ پیٹ پر باندھ لیجیے، مستقل باندھے رکھیں، انشاءاللہ الکریم پیٹ کے تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرے 3 ماموں ہیں، ان کی آپس میں نہیں بنتی، بہت زیادہ لڑتے رہتے ہیں، اور نانی کا نام زینب بی بی، اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے، آپس میں محبت عطا فرمائے۔ وجوہات پر غور کیا جائے کہ بھئی کیا وجہ ہے، ان وجوہات کو تلاش کر کے پھر وہ وجوہات دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ بعض اوقات ذہن نہیں مل پا رہا ہوتا، آپس میں یوں سمجھے کہ ذہنی ہم آہنگی نہیں ہو پا رہی ہوتی، آپس میں دل نہیں مل پا رہے ہوتے، کسی کے اندر برداشت نہیں ہوتی، کوئی زیادہ جذباتی ہوتا ہے، کوئی زیادہ غصیلا ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو صبر اور صبر سے اپنے معاملات کو حل کی طرف لے کر آئیں، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے گا۔ اب دیکھیں نوعیت ایسی ہے کہ اب یہ چلے ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں اس حوالے سے کہ اگر آپس میں بھائیوں کی بہنوں کی نہیں بنتی ہو، آپس میں لڑائی جھگڑے رہتے ہوں اور ایک ہی گھر میں رہتے ہوں، تو اب آپ اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا ایک لاہوری نمک۔ لاہوری نمک تھوڑا سا آپ لیں، جسے پہاڑی نمک بھی کہا جاتا ہے۔ جمعہ کا دن 1001 مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا ودودو 1001 مرتبہ پڑھ کر لاہوری نمک پر دم کر لیں۔ اب یہ جو دم کیا ہوا نمک ہے نا، آپ کے کچن میں جو نمک کا ڈبہ ہے، آپ یہ دم کیا ہوا نمک تھوڑا سا لے کے آپ اس میں ڈال دیں۔ اب جب ظاہر سی بات ہے گھر میں کھانا بنے گا تو نمک کا بھی استعمال ہوگا، تو اب یہی دم کیا ہوا نمک اس میں کھانے میں استعمال کریں، تو گھر کے جو افراد یہ کھانا کھائیں گے نا، تو الحمدللہ سب آپس میں محبتیں پیدا ہوں۔ یہ بھی دیکھیں ایک روحانی علاج آپ کو بتا دیا گیا، اور دوسرا یہ کہ لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، اس کے لیے ہمیں خود بھی کوشش کرنا پڑے گی، اپنے عادات بدلنا پڑے گی، اپنے اخلاق اچھے کرنا پڑیں گے، غصے پر قابو پانا پڑے گا، یہ ساری چیزیں بھی بہت زیادہ ضروری ہیں۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرا نام شائستہ ہے، والدہ کا نام آمنہ ہے، اور رشتہ ہو گیا لیکن شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ نماز فجر کے بعد 60 مرتبہ سورۃ التین والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ مکمل صورت آپ نے پڑھنی ہے 60 مرتبہ نماز فجر کے بعد، یہ پڑھا کریں، سورۃ التین کی تلاوت کریں، انشاءاللہ الکریم جو بھی شادی میں رکاوٹیں ہیں دور ہو جائیں گی۔ آئیے ناظرین مزید شامل کرتے ہیں آپ کی کالز، دیکھنے کے ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ محمد فیضان صغیر، والدہ کا نام ہے ربیہ افضل، اور میں باہر جانا چاہتا ہوں، تو اس لیے میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں۔ صحیح ہے، بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام شزان احمد ہے اور میری والدہ کا نام نذیر بیگم ہے۔ گھریلو مشکلات ہیں، استخارہ کرنا، دعا ہے، مغفرت عطا فرماتے ہیں۔ صحیح، ابھی استخارہ کرتے ہیں، نیکسٹ کال دیجیے۔ میرا نام محمد تنویر ہے، والدہ کا نام خدیجہ بی بی ہے، میں نے اپنا استخارہ کرانا۔ چلیں استخارہ کر کے ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ سر میں نے استخارہ کرانا ہے، میرا نام اعظم ہے، میری والدہ کا نام جنت بیٹی ہے، میرا کوئی کاروبار نہیں مل رہا، بیٹا ہے تو اس نے گریجویشن کیا ہے، اس کا بھی کوئی کام نہیں مل رہا، تو بچے کا نام علی شان ہے، اس کی والدہ کا نام حسینہ بی بی ہے، یہ کاروبار نہیں ہے، بے روزگاری ہے، بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے۔ چلیں 3 اپنے مسائل بیان کیے، ایک تو اپنا مسئلہ بیان کیا، بچے کا کہا، اور پھر تیسرا آپ نے بتایا رشتے نہیں آ پا رہے ہیں، تو تینوں کے ہی انشاءاللہ الکریم میں روحانی علاج آپ کو عرض کرتا ہوں۔ نیکسٹ کال۔ میری بہن کا نام آمنہ بی بی ہے اور ان کے بیٹا کا نام عثمان ہے، اور ان کا استخارہ کرنا ہے، بیٹے کا وہ ٹھیک نہیں رہتا ہے، بیمار ہی رہتا ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ابھی استخارہ کر کے ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد عمر شہباز ہے، میں لالا مسا سے بات کر رہا ہوں۔ میرے پاپا 1 سال سے باہر کے ملک ہیں، ان کو کام نہیں مل رہا۔ میرے پاپا کا نام محمد شہباز ہے اور ان کی والدہ کا نام بشیرہ بی بی، برائے مہربانی استخارہ کر دیجیے گا۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، انشاءاللہ الکریم استخارہ کر کے ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال دیجیے۔
یہ حفظ قرآن بھی ہے, شادی بھی ہو چکی ہے, لیکن یہ نماز بالکل نہیں پڑھتا. ہم بہت پریشان ہیں, گھر میں بہت پریشانی ہے, تو اس کے لیے وظیفہ بتائیں. نماز پڑھنے کا دل کرے, بچے آ جائیں نماز پڑھنے کی طرف, اس کے لیے ایک دعا میں عرض کرتا ہوں ابھی آپ کو. بالخصوص والدین جو سرپرست ہیں وہ ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کریں, اور انشاءاللہ کریم بال بچے نمازوں کے پابند بنیں گے, سنتوں کے پابند بنیں گے. ابھی انشاءاللہ کریم میں آپ کو عرض کرتا ہوں, شامل رہیے گا پروگرام میں. جی نیکسٹ کال. 24 گھنٹے پریشانی رہتی ہے کہ ادھر سے پیسہ ہے, دکان ہے چھوٹی سی, ادھر سے پیسہ ہے, تو وہ گھر میں ٹکتا نہیں ہے, تو لڑائی جھگڑے رہتے ہیں. اللہ پاک آسانی فرمائے, خیر کا معاملہ فرمائے, اپنے حفظ و امان میں رکھ کے چلیں. اس حوالے سے بھی انشاءاللہ الکریم ایک دو روحانی علاج میں آپ کو عرض کروں گا. شامل رہیے گا آپ بھی, اور ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی شامل رہیے گا. آئیے ایک پیکج شامل کرتے ہیں تاکہ اس دوران آپ کے استخارے بھی کر دیے جائیں, پھر انشاءاللہ الکریم استخاروں کے جوابات آپ کو بتائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن سیکٹر 7 ہے, جامع مسجد اللہ والی. جامع مسجد اللہ والی میں ہو رہا ہے دعائے شفا اجتماع. دعائے شفا اجتماع میں الحمدللہ زوجل ہوتا ہے تلاوت قرآن مجید, نعت شریف پڑھی جاتی ہے, سنت و برا بیان بھی ہوتا ہے. اس کے بعد الحمدللہ زوجل مسائل کے حل کے لیے صلاۃ الحاجات ادا کی جاتی ہے. صلاۃ الحاجات ادا کرنے کے بعد رکعت انگیز دعا اور صلاۃ السلام کے بعد الحمدللہ زوجل لگتا ہے روحانی علاج کا اسٹال پر الحمدللہ زوجل ہمیں سنت کا دم کیا ہوا پانی, تعویذات عطاریہ, ڈوریاں, پلیٹوں کے ذریعے علاج, مختلف طریقوں سے الحمدللہ زوجل آنے والے پریشان حال اسلامی بھائیوں کا علاج کیا جاتا ہے اور ان کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. آئیے یہاں پر شرکت کرنے والے اسلامی بھائیوں سے لیتے ہیں چل کر تاثرات. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد سکندر. محمد ناصر. محمد حسن نام ہے میرا. عدنان. ابھی بھی آپ ماشاءاللہ دعائے شفا اجتماع میں آئے, تو آج کیسے آنا ہوا, اور اس سے پہلے کبھی آپ نے روحانی علاج کرایا ہے؟ جی الحمدللہ ایسے اجتماعات میں میری شرکت رہتی ہے. اس سے پہلے میرے والد صاحب کو فالج کا اٹیک پڑا تھا, جس کے حوالے سے میں نے اپنے والد صاحب کے لیے روحانی علاج کے بستے سے ریگولر تعویذ لیا, اور اس کے بعد کارڈ کا عمل بھی کیا. الحمدللہ میرے والد محترم 6 ماہ میں کھڑے ہو گئے تھے, چلنے لگ گئے تھے. میں بچے کا استخارہ کروایا تھا, نظر بد کا معاملہ آیا تھا, تو بستے تعویذات لی, پلایا, الحمدللہ کافی فائدہ ہوا, اور آج بھی اسی سلسلے میں دوبارہ آیا ہوں. میں قریبی ہمارے سبحانی مسجد ہے دعوت اسلامی کی, وہیں سے میں نے اپنی والدہ کے لیے علاج کے لیے کچھ تعویذ وغیرہ لیے تھے. الحمدللہ بہت فرق پڑا تھا اس سے. پلیٹیں کے لیے آیا تھا میں. اچھا, پلیٹیں لکھوانے آئے تھے؟ جی جی. کس سلسلے میں لکھوائی؟ والدہ کے گردوں کے لیے. والدہ کے گردوں میں کیا کوئی مسئلہ ہو گیا؟ انفیکشن بتایا. انفیکشن. تو یہ پلیٹیں جو استعمال کرنے سے فائدہ ہو رہا ہے؟ جی جی بالکل فائدہ ہو رہا ہے. آج دعائے شفا اجتماع میں شرکت کی, کیسا لگا آپ کو یہاں پر جو صلاۃ الحاجات ہوئی, دعا ہوئی, کیسا آپ کو فیل ہو رہا ہے؟ الحمدللہ بہت اچھا لگا. الحمدللہ ہماری اللہ والی مسجد میں یہ پہلی مرتبہ اجتماع ہوا ہے. تو یہ بتائیں, پلیٹ جو استعمال کرتے ہیں یہ کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ روزانہ 3 چارجر استعمال کرتے ہیں یا صرف ایک استعمال کرتے ہیں؟ روزانہ ایک استعمال کرتے ہیں, نیار منہ صبح کے وقت. ہمارے بھی ہاتھ پہ جوڑوں میں درد ہوتا ہے, کچھ ہمارے لیے بھی کوئی اچھا سا وظیفہ بتا دیں. گھر میں خیر و برکت کا وظیفہ بتا دیں. میری والدہ کو تقریباً 4 سے 5 مہینے ہو گئے ہیں. والدہ کے پتے میں شدید درد ہو رہا ہے, تو اس کے لیے آپ کچھ وظیفہ ارشاد فرما دیں. گردوں کے امراض کا وظیفہ بتا دیں. اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے, سب کو شفا عطا فرمائے. یہ الحمدللہ سوجل مدنی چینل کے ناظرین, شعبہ روحانی علاج کے تحت, دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ سوجل مختلف مساجد میں, مختلف ممالک میں, مختلف شہروں میں, اور یہ الحمدللہ سوجل آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہر جگہ پہنچ کر دعائیں شفا اجتماع کرتی ہے. بڑا پیارا ایک الحمدللہ سوجل ایک انداز ہوتا ہے, ایک جدول ہوتا ہے, باقاعدہ سنتوں پر بیان ہوتا ہے, جس میں آنے والے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت دی جاتی ہے, نماز کی ترغیب دی جاتی ہے, بیماریوں پر, پریشانیوں پر, مصیبتوں پر صبر کرنے کا ذہن دیا جاتا ہے. پھر بیان کے بعد الحمدللہ سوجل نماز حاجات ادا کرتے ہیں, اللہ پاک کی بارگاہ میں مل جل کر دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, رقت انگیز دعا ہوتی ہے. پھر اس کے بعد الحمدللہ سوجل صلاۃ والسلام روحانی علاج کا اسٹال لگتا ہے. پھر جو پریشان حال آتے ہیں, پھر ان کے پریشانی سے نجات کے لیے تعویذات دیے جاتے ہیں, بیماریوں سے حفاظت کے لیے تعویذات دیے جاتے ہیں. تو یہ پورا جو مناظر الحمدللہ سوجل آپ نے مدنی چینل کے اسکرین پر ابھی آپ نے دیکھے. تو کچھ نے ماشاءاللہ سوجل تاثرات بھی دیے, کچھ نے کچھ سوالات بھی کیے اپنے بیماریوں کے حوالے سے. تو چلیں پہلے میں آپ کے روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں. یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے, انہوں نے کہا تھا کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ ہمارے بھی ہاتھ پیروں میں درد رہتا ہے,
تو دیکھیں ہاتھ پیروں میں درد رہتا ہو تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یہ پڑھتے رہا کریں۔ یہ انہوں نے کہا تھا کہ برکت کے حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیں۔ دیکھیں برکت کے لیے وہ اسباب کہ جس کی وجہ سے بے برکتی ہوتی ہے اور اسباب کو چھوڑ دیں، برکت ہو جائے گی۔ نمازوں کی پابندی کریں، صدقہ دیا کریں۔ اچھا اس کے بعد یہ ہماری ایک اور اسلامی بات ہے، پتے میں درد رہتا ہے والدہ کے، اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے۔ 70 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر والدہ پہ دم کریں، پانی پہ دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ یہ گردے میں درد رہتا ہے، 7 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ گردے کے مریض کو پلا دیں۔ اللہ نہ کرے گردے میں انفیکشن ہو چکا ہو، گردے خراب ہو چکی ہوں، پتھری ہو چکی ہو، تو یہ گردے کے مریضوں کے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ سورہ الم نشرح 7 ٹائم پڑھ کر 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ پلانا ہے۔ اچھا آئیے ناظرین، ابھی استخاروں کے جوابات اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں اور روحانی علاج کے حوالے سے کالز کی تھیں، جوابات نوٹ کیجیے۔ ہمارے فیضان بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ بیرون ملک یورپ جانا چاہتا ہوں، بہتر ہے یا نہیں؟ دیکھیں استخارہ کیا گیا، استخارے میں بہتر کا اشارہ آ رہا ہے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے شہزان بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ گھریلو مسائل بہت زیادہ چل رہے ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ دیکھیں استخارہ کیا گیا تو آزمائشوں کے معاملات ہیں، اللہ پاک کی طرف سے آزمائشیں، یہ وقتی طور پر آزمائشیں ہوتی ہیں، اس کے حل کی طرف آئیں، سنجیدگی کے ساتھ غور کریں، اور اگر حل نہیں مل پا رہا ہو تو کسی سنی صحیح العقیدہ عالم دین سے آپ مشورہ کریں، ان سے رہنمائی حاصل کریں۔ بلکہ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ دارالفتہ اہل سنت سے بھی آپ رہنمائی حاصل کریں، الحمدللہ سمجھ آپ کو اس کا حل مل جائے گا۔ چلے اب وظیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، گھریلو جو مسائل ہیں وہ حل ہوتے چلے جائیں۔ اس کے لیے آپ یہ وظیفہ کیجئے گا کہ گھریلو مسائل کا بہترین یہ زبردست حل ہے، گھر میں تلاوت قرآن کریں، تلاوت قرآن سے ہم اپنے گھروں کو آباد رکھیں، گھر میں اطمینان ایک سکون نازل ہوگا۔ 41 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ لیں، آپ روزانہ کی بنیاد پر 1 مرتبہ یاسین شریف پڑھا کریں، الحمدللہ سمجھ آپ کے بہت سارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اچھا اس کے بعد یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، علی شان نام بتایا تھا، آپ نے کہا تھا کہ بے روزگاری کا معاملہ ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ نماز عشاء کے بعد کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر کھڑے ہو کر 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب یہ پڑھا کریں، غیب سے روزگار کے اسباب بنتے چلے جائیں گے۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ کاروبار نہیں مل رہا اور بڑی پریشانی کا سامنا ہے، تنگ دستی بھی بہت ہے، کوئی وظیفہ بتائیں کہ برکت ہی برکت رہے اور مال و دولت میں اضافہ ہو جائے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ اس کے لیے دیکھیں آپ کو نماز فجر ادا کریں، نماز فجر کے بعد اب آپ نے انتظار کرنا ہے، کس چیز کا انتظار کرنا ہے؟ سورج کے نکلنے کا۔ اب آپ کیا کریں گے کہ طلوع آفتاب کے وقت جب سورج طلوع ہونا تو طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف آپ رخ کر کے کھڑے ہو جائیں، سورج کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں۔ سورج کی طرف رخ کر کے اب آپ نے 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 300 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کی اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو یہ وظیفہ پڑھے نا طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے 300 بار بسم اللہ شریف پڑھے، 300 بار درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کی رزق میں برکت عطا فرمائے گا، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا، اور 1 سال کے اندر اندر وہ امیر و کبیر ہو جائے گا۔ یہ پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اچھا جی یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے بہن کا نام آمنہ بتایا تھا اور ان کے بیٹے کا نام عثمان بتایا تھا آپ نے، کہ ان کی طبیعت کافی خراب رہتی ہے۔ تو دیکھیں استخارہ کیا گیا تو استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، بچے کی نظر اتروائیں، کیسے اتاریں گے نظر؟ دیکھیں 1 مرتبہ سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، یہ مکمل سورت پڑھ کر پہلے سیدھے گال پہ دم کریں، پھر دوبارہ بسم اللہ شریف کے ساتھ سورۃ الکوثر پڑھ کر دوسرے گال پر دم کریں، پھر تیسری مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کی پیشانی پر دم کر دیں، نظر اتر جائے گی۔ اور نظر بد سے حفاظت کے لیے آپ تعویذات وغیرہ بھی لیجیے گا بچے کے لیے، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا شہباز نام بتایا تھا والد صاحب کا کہ بیرون ملک میں ہیں اور ان کا روزگار نہیں لگ رہا، اللہ پاک ان کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے، محتاجی سے بچائے۔ اب بڑی آزمائش ہے بھی دوسرے ملک میں اور روزگار بھی نہیں مل پا رہا، تو آپ والد صاحب کو یہ وظیفہ بتائیے گا کہ سورہ واقعہ پڑھیں،
نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لیں، نماز فجر کے. اچھا اب جو بے روزگار ہیں نا ان کے لیے چلیں آسانی کے لیے دن بھر کے میں رزق میں برکت کے وظائف میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں نماز فجر میں آپ اٹھے، نماز فجر با جماعت ادا کریں. نماز فجر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے یہ خاص رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے. نماز فجر کے بعد آپ پڑھیں 10 مرتبہ یا باسط ہو، یہ وظیفہ ایک پڑھ لیں. اچھا وقت میں مزید گنجائش ہو تو پھر 100 مرتبہ آپ پڑھیں تسبیح ملائکہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، یہ پڑھیں. پھر اس کے بعد آپ تھوڑا سا انتظار کریں سورج طلوع ہونے کا. سورج طلوع ہو جائے، جب اس کے بعد 20 منٹ کا وقت گزر جائے، اب اس کے بعد آپ نماز چاشت ادا کریں. نماز اشراق بھی ادا کر لیں، نماز چاشت بھی ادا کر لیں. سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد آپ پڑھیں گے نماز اشراق، نماز چاشت. نماز چاشت کی فضیلت یہ ہے کہ وہ تنگ دست نہیں ہوگا، تنگ دستی دور ہو جائے گی. اچھا پھر ہر نماز کے بعد آپ چاہیں تو یا ذل جلال والاکرام 100 مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں. نماز مغرب کے بعد آپ سورہ واقعہ پڑھ لیا کریں. یہ چند ایک وظائف نے تقریباً 4-5 وظائف عرض کیے ہیں بے روزگاروں کے حوالے سے، یہ پڑھیں، رزق میں برکت بھی رہے گی، روزگار بھی ملتا رہے گا. یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ میرے بیٹا ہے حافظ قرآن بھی ہے، نماز نہیں پڑھتا، اور کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ نماز پڑھنے والا بن جائے. تو ہر نماز کے بعد آپ یہ دعا کیا کریں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. آیت قرآنی ہے، قرآنی دعا ہے، آپ یہ پڑھیں ہر نماز کے بعد. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گھر میں دینی ماحول قائم ہوگا اور بال بچے سنتوں کے پابند بنیں گے، نمازی بنیں گے. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کافی مبالغہ کیا تھا کہ 24 گھنٹے پریشانیاں ہی پریشانیاں رہتی ہیں، پیسہ بھی آتا ہے ختم ہو جاتا ہے، برکت نہیں رہتی. اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کے جملہ مسائل حل فرمائے. آپ ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھا کریں اور 7 دن تک یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گھر میں خوشحالی آ جائے گی، پریشانیاں ختم ہو جائے گی، گھر سے غربت دور، ناداری دور، پریشانیاں دور ہوتی چلی جائیں گی. وظیفہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ پڑھیں گے یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام 112 مرتبہ. یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام، یہ اللہ پاک کے 4 صفات نام ہیں، اسماء الحسنہ میں سے ہیں. یہ 112 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنائیے. انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے گھر میں خوشحالی آ جائے گی، گھر میں برکت رہے گی، بیماریاں پریشانیاں آزمائشیں دور ہو جائیں گی. ناظرین وقت بھی اختتام کی جانب ہے. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، ہمارے وہ ناظرین کے جن کے استخارے کیے گئے، لیکن حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے. کہ اسلامی بھائیوں نے دعاؤں کے حوالے سے کالز کی تھی، میسیجز بھی کیے تھے. آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے. یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، ہماری جان مال عزت آبرو بالخصوص ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما. یا اللہ پاک بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ نیک اولاد عطا فرما. یا اللہ پاک ہماری اولادوں کو مطیع فرما بردار بنا دے. یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا پریشانیوں کا بتایا، یا اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب کی بیماریاں پریشانیاں آزمائشیں تکالیف دکھ درد سب دور فرما دے. ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے، ہماری گھبراہٹ اور بے چینی کو آسانی میں سکون میں اطمینان میں بدل دے. یا ارحم الراحمین ہماری مشکلات اور پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے. یا ارحم الراحمین یا رب العالمین جو مسلمان اسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے، سب کو شفا عطا فرما. یا اللہ پاک جن بھائیوں کے جن بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں بندشیں ہیں، سب کی رکاوٹیں بندشیں دور فرما دے.
کہتے رہتے ہیں۔ دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا